یوں لگے کہ آپ اب تھک چکے ہیں اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کریں، اور آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ آپ خالق کائنات کے محتاج ہو، اور خالق کائنات تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخ رو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ اللہ تو کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پر ختم کر دیتا ہے۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزے تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوں گے۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی، یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے، لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے، ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے، اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، اللہ تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اللہ کے ہر راستے کو اپنایا ہے۔ وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جو بندوں کے سستیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت ہر محبت کے آگے ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے، وہی اللہ کی محبت ہے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی ہے۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں۔
اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں یہاں تک کہ آپ اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آسرا دکھائی نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس کے سامنے حاضری لگاتے ہیں، رو رو کر اپنی ضرورت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فوری طور پر ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بس کبھی مایوس نہ ہوا جائے، رب کا در نہ چھوڑا جائے۔ یاد رکھے جو اس کے در کا ہو کر رہتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زارو قطار روتا ہے، اپنے نصیب پہ بھی روتا ہے، دعاؤں میں روتا ہے، نمازوں میں روتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اسے دکھا دیتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں اس کو سننے والا۔ اللہ سارے رشتوں کی حقیقت ہمیں دکھا دیتا ہے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہمیں ان محبتوں کی طلب باقی نہیں رہتی، دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، اور آپ کو پتہ ہے روح کی غذا اللہ کی محبت ہے۔ روح جب بے قرار ہوتی ہے تو وہ اللہ کی محبت مانگتی ہے، اس کا ذکر مانگتی ہے۔ روح بھی بس کچھ وقت تک اللہ سے دوری برداشت کر سکتی ہے، اس کے بعد وہ آپ کو تنگ کرنے لگتی ہے، بے چین ہو کر، پریشان ہو کر، اداس ہو کر۔ یوں آپ کی روح آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیے آپ تھک چکے ہیں، پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی ہے، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں۔
تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ دیکھو، زندگی میں بہت بار ایسا ہوگا کہ تمہارا دل کسی چیز کی شدید خواہش کرے گا، اور بہت بار ایسا ہوگا کہ وہ خواہش تم سے دور چلی جائے گی۔ تب اس مقام پہ تمہاری بے بسی کا گواہ تمہارے سوا کوئی نہ ہوگا۔ دل درد سے بھر جائے گا، آنسو بھی چھلکیں گے، مگر اس مقام پہ مایوس مت ہونا۔ اس ذات پر یقین رکھنا جو تمہارا وارث ہے، وہ درد میں راحت کا سامان کرے گا، اور ضرور کرے گا۔ وہ انجانے راستوں سے تمہیں منزل دکھائے گا۔ زندگی میں مشکلات کے اندھیرے جب ہم پر چھا جائیں اور امید کی کرن نظر نہ آئے، تو اپنا محاسبہ کریں کہ میرا رب مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی دن کی روشنی ہوتی ہے اور کبھی رات کا اندھیرا۔ ہر رات کے بعد دن ہے۔ جس طرح رات باقی نہیں رہتی، اسی طرح ہر مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے۔ کرنے کے دو کام۔ پہلا کام، جب مشکل وقت ہو، پریشانی ہو، چوٹ لگے، ایک ٹھہراؤ آ جائے تو سمجھیں گویا سوچنے کا موقع ملا ہے۔ اپنی غلطی بعض اوقات نظر آنے لگتی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ دوسرا کام، مایوس نہیں ہونا۔ رات کے اندھیرے کے بعد دن کی روشنی آئے گی۔ پتہ ہے، جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل سارے راز، ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتی وہ اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ایسا انسان جو مشکلات میں بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے۔ ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، چاہے پھر وہ خوشی ہو یا پھر آزمائش۔ یہی فرق ہے انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جن کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہے سات آسمانوں پر، جو شے رخ سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہیلیاں اسی کی ہیں۔ ان پہیلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تبھی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ بہت مشکل لگتا ہے کبھی کبھی دل کو یہ یقین دلانا کہ وقت اچھا آئے گا۔ پھر یاد آتا ہے یوسف علیہ السلام بھی تو بچھڑ گئے تھے،
کتنے آزمائشوں سے گزرے تھے۔ یعقوب علیہ السلام بھی تو روئے تھے، رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا کر بینائی دی، دل کی خوشی دی، انعام دیا۔ یقین رکھیں بس آپ کا رب بھی وہی ہے جو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا رب ہے۔ دیکھو جب اللہ اپنے کسی بندے سے کوئی شے لیتا ہے تو یا تو اس سے بڑھ کر بہترین شے عطا فرماتا ہے یا اسی شے کو انتہائی خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے، جیسے انتہائی خوبصورت انداز میں لوٹایا تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ اور پتہ ہے ساری بات دعا، صبر اور توکل ہی کی تو تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے امید لگائی اور اللہ نے ان کے لیے معجزہ کر دیا۔ تم بھی اس رب سے امید لگا کر تو دیکھو، یا تو بہتر لے کر تمہیں بہترین سے نواز دے گا یا تو بہتر کو بہترین بنا کر بہت خوبصورت انداز میں تمہارے پاس واپس لے آئے گا۔ جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے تھے؟ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑاؤ اور سوچو، کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ سوچو تمہارے ایسے کتنے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پر نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے اللہ ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے، اس لیے اللہ نے انہیں تم سے دور کر دیا جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے۔ کیوں بھاگ رہے ہو تم پھر اسی کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ یقین رکھو حقیقت کے کھلنے تک، اور چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے زخم ملا، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کے ذریعے بنا دیتا ہے اور انہیں نواز دیا جاتا ہے اس سے بھی بہتر جو انہوں نے کھویا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو اس لیے بھی کمزور اور اکیلا محسوس کرواتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، اس کی طاقت آپ کو یاد رکھنی ہی ہوگی۔ اللہ کی مدد کے بنا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارے دکھ کی ہر ایک داستان صفحہ تقدیر پر درج ہے جو نہ تو تمہارے رب سے چھپی ہوئی ہے اور نہ وہ تمہارے غموں سے بے خبر ہے۔ تم اپنے حصے کی محنت جاری رکھو، اجر تو اللہ پاک نے دینا ہے، اور تم دیکھنا بے شک وہ تمہیں اس سے بھی بہتر نوازے گا جو تم نے اس کی خاطر قربان کیا، انشاءاللہ۔